السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں آیا ہوں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ دوستوں، پہلی خبر یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کا مقدمہ درج۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ خبروں کے مطابق لاہور کے شاہدرہ پولیس اسٹیشن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں 120A، B 121A اور B 123A اور اس کے علاوہ کئی دیگر دفعات لگائی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو ملکی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کی ہیں۔ نواز شریف کی تقریر مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سمیت تمام سیاسی قیادت نے سنی اور اس کی تائید کی۔ نواز شریف بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی تقاریر کا مقصد پاکستان کو غنڈہ ریاست قرار دلانا ہے۔ نواز شریف کی تقریر سے پاکستان کا امیج متاثر ہوا۔ دوستو، جس طرح کہ آپ اسکرین پر اس درخواست کی کاپی دیکھ سکتے ہیں جو کہ نواز شریف کے خلاف درج کی گئی ہے۔ نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کی درخواست آپ نے دیکھ لی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ درخواست پر سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ نواز شریف نے اپنی 20 ستمبر کی تقریر میں ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار کی وکیل سے استفسار کیا کہ اس سے درخواست گزار کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے۔ سیکورٹی ادارے موجود ہیں، اس ملک میں ایک پارلیمنٹ بھی موجود ہے، عدالت کو سیاسی نوعیت کے معاملات میں کیوں ملوث کرنا چاہتے ہیں؟ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا پیمرا کا کوئی قانون موجود ہے؟ جب پیمرا نے نوٹس بھیج رکھا ہے تو آپ یہاں کیوں آ گئے؟ عدالت نے نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کے لیے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف بی گوجرانوالہ میں بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تو چلیے دوستو، اب اپنی دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک خواب کی تعبیر نے شاہد افریدی کی تقدیر بدل دی۔ ایک خواب کی تعبیر نے شاہد افریدی کی تقدیر بدل دی، جبکہ نیروبی میں نیند میں جو دیکھا 2 روز بعد میدان میں ویسا ہی کر دکھایا۔ شاہد خان افریدی دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کو اپنی ہارڈ ہٹنگ سے محفوظ کر کے انٹرنیشنل کیریئر کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ وہ اب صرف چند گنی چنی لیگز میں ہی ایکشن میں دکھائی دیتے ہیں، مگر عالمی کرکٹ پر ان کے نقوش مدتوں یاد رکھے جائیں گے۔ ان میں 37 بالز پر سنچری بھی شامل ہے جو محض اپنے دوسرے ہی انٹرنیشنل میچ میں سکور کی تھی۔ اگرچہ بعد میں یہ ریکارڈ پہلے نیوزی لینڈ کے کورے اینڈرسن کے ہاتھوں ٹوٹ چکا، اور بعد میں جنوبی افریقہ کے ابراہم ڈی ویلیئر نے صرف 31 بالز پر 3 فگر اننگز سے ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین سنچری کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔ مگر جو شہرت شاہد افریدی کو اس اننگز سے حاصل ہوئی وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی، اور اسی نے ان کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ شاہد خان افریدی 1996 میں انڈر 19 ٹیم کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے دورے پر تھے، جب انہیں مشتاق احمد کی انجرڈ ہونے کی وجہ سے 4 مرغی ٹورنامنٹ کے لیے بطور لیگ اسپنر ٹیم میں شامل کیا گیا۔ نیروبی میں انہوں نے نیٹ پریکٹس میں جب اپنی بیٹنگ کے جوہر دکھائے تو وسیم اکرم اور وقار یونس بھی حیران رہ گئے۔ پہلا میچ کینیا سے تھا۔ انہوں نے صبح ساتھی کھلاڑی شاداب کبیر کو بتایا کہ خواب میں جے سوریا اور مرلی دھرن کو چھکے جڑ رہے تھے۔ اس دن کینیا سے ڈیبیو میچ میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی اور بولنگ میں 32 رنز دینے کے باوجود وکٹ سے محروم رہے، مگر 2 دن بعد سری لنکا کے خلاف 1 ڈاؤن پوزیشن پر وہ میدان میں اترے اور پہلی گیند روک کر اگلی کو فضائی راستے سے باؤنڈری کے پار پہنچا دیا۔ اس کے بعد جو ان کا لاٹھی چارج شروع ہوا تو چمندا واس، سجوا ڈی سلوا، جے سوریا، درما سینا اور مرلی دھرن سب حیران ہو کر اپنی پٹائی کا منظر دیکھتے رہے۔ افریدی نے 37 گیندوں پر 11 چھکے اور 6 چوکوں کی مدد سے سنچری مکمل کر کے نیروبی میں دیکھے گئے خواب کو حقیقت میں بدل دیا، اور اس سے ان کی پوری زندگی ہی بدل گئی۔ شاہد افریدی اس کے ساتھ آسٹریلیا کے خلاف 2005 میں ہوبارٹ میں کھیلی گئی اننگز کو بھی یادگار قرار دیتے ہیں، جس میں انہوں نے میکگرا کو 2 چھکے اور 3 چوکے، جبکہ بریٹلی کو 2 سکسرز اور 1 باؤنڈری رسید کی تھی۔ اس دوران انہوں نے 26 بالز پر 56 رنز بنائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کبھی سوچ سمجھ کر نہیں بنائے جاتے، خوش قسمت کرکٹرز کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ ورلڈ کلاس بولرز کے خلاف اچھا کھیلیں تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔
دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنی آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سائنس سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریخ زمین سے قریب آ گیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سرخ سیارہ مریخ اس وقت زمین سے قریب آ گیا ہے اور پورے ہفتے یہ زمین سے قریب ہی رہے گا۔ ان 7 دنوں میں مریخ کا زمین سے فاصلہ تقریباً 6 کروڑ 21 لاکھ کلومیٹر ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا ہی ایک اور واقعہ آج سے 15 سال بعد یعنی 2035 میں دوسری بار آئے گا۔ واضح رہے کہ زمین اور مریخ میں قربت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مریخ اس وقت زمین سے کم ترین فاصلے پر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریخ اور زمین کے درمیان اوسط سے خاصا کم فاصلہ 1-2 دن یا چند گھنٹے نہیں بلکہ پورے ایک ہفتے تک برقرار رہے گا، جو ایک بہت ہی نایاب موقع ہے اور کبھی کبھار ہی آتا ہے۔ اگر آپ بھی فلکیات یعنی ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں وغیرہ کا شوق رکھتے ہیں تو یہ پورا ہفتہ آپ مریخ پر بآسانی نظر رکھ سکیں گے، اور اگر آپ کے پاس دوربین بھی ہے تو کیا کہنے۔ آسمان میں مریخ کی پوزیشن اور زمین کے فاصلے سے لمحہ بلمحہ واقف رہنے کے لیے دی لائیو اسکائی کی ویب سائٹ پر مارس ٹریکر آپ ہی کے لیے ہے، اور دوستو دی لائیو اسکائی کی لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں۔ مزید بتاتے چلیں کہ مریخ اور زمین کے درمیان کا اوسطاً فاصلہ 6 کروڑ 33 لاکھ کلومیٹر ہے، جبکہ ان دونوں سیاروں میں کم سے کم فاصلہ 5 کروڑ 46 لاکھ کلومیٹر تک ہو سکتا ہے۔ مریخ اور زمین میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ 40 کروڑ 10 لاکھ کلومیٹر تک پہنچ سکتا ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔